باب الاذان فی اذن المولود، بچے کے کان میں اذان کہنا۔ کیا بچے کے کان میں اذان کہنا سنت سے ثابت ہے؟ کیا جس بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکے وہ بچہ مسلمان نہیں ہوا؟ یہ بڑی معروف باتیں ہیں نا کہ اذان کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے کو مسلمان کیا جاتا ہے۔ اذان سے ابتدا ہوتی ہے، جنازے سے انتہا ہوتی ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ یہ باتیں بڑی معروف ہیں کہ اذان سے ابتدا ہوئی، نماز جنازہ پہ اختتام ہو گیا، یہ اتنا ہی گیپ ہے درمیان میں جتنا نماز اور اذان کے درمیان گیپ ہے، اس لیے تیاری کرو۔ بڑی اچھی اچھی باتیں معروف ہیں معاشرے کے اندر، اور ان میں سے ایک بات معروف ہے کہ بچے کے کان میں اذان دے کے انہیں مسلمان کیا جاتا ہے، یعنی پہلے وہ مسلمان نہیں ہے، یا جس بچے کے کان میں اذان نہیں دی جا سکی وہ مسلمان نہیں ہوا۔ پڑھیں ذرا مسئلہ 1514 نمبر روایت جامع ترمذی کی، بچے کے کان میں اذان کہنے کے بارے میں امام صاحب کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید وعبد الرحمن بن مہدی قال اخبرنا سفیان عن عاصم بن عبید اللہ عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابی، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، ان کو جنم دیا ان کی والدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسے کے کان میں اذان کہی۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت درست ہے۔ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ روایت ابو داود میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، درست نہیں نبی علیہ السلام کا اذان کہنا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ یہ روایت لے کے آئے، اب امام ترمذی نے تو اس پر حسن کا فتویٰ لگایا ہے، حسن کا، کہ امام ترمذی نے حکم لگا دیا کہ یہ حسن ہے، تو اس بنیاد پر یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا صحیح ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، اور اس مسئلے میں اور بھی جتنی روایات بیان کی گئی ہیں ساری ضعیف ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی بچے کے کان میں اذان کہی ہو، حضور سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی بچے کے کان میں اذان۔ تو پھر جب یہ روایت ضعیف ہے تو اذان دینے والا عمل صحیح ہوگا کہ ضعیف ہوگا؟ اب آ جائیں ذرا فقہ کی طرف۔ پہلا مسئلہ تو یہ کلیئر کریں کہ اذان کے ذریعے بچے کو مسلمان نہیں کیا جاتا، بچہ پیدائش کے وقت ہی مسلمان ہوتا ہے، اذان کہی جائے یا نہ کہی جائے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو عیسائی بنا لیں، یہودی بنا لیں یا مجوسی بنا لیں، یا ان کی مرضی، یعنی پیدا ہونے والا مسلمان ہوتا ہے اگرچہ پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں بجن لگا دیے جائے۔ اگر کوئی ہندو اپنے بچے کے کان میں بجن لگا دیتا ہے نا، اور وہ پیدائش کے وقت ہی شرکیہ کلمات سننا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی بندہ قوالی لگا دے بچے کے کان میں، نوحے لگا دے پیدائش کے وقت، تب بھی وہ بچہ مسلمان ہی ہے بلوغت تک۔ بلوغت کے بعد وہ کون سا دین اختیار کرتا ہے یہ الگ معاملہ،
اگر عیسائی ہو گیا بلوغت کے بعد تو پھر عیسائی سمجھا جائے گا، لیکن بلوغت تک اس بچے کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی حضرت صاحب؟ پہلا یہ مسئلہ کہ بچہ مسلمان ہوتا ہے، اذان کے ذریعے مسلمان نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرا مسئلہ کہ نبی علیہ السلام سے جو روایات آئی ہیں بچوں کے کان میں اذان کہنے والی، وہ سند کے اعتبار سے اگرچہ ثابت نہیں ہے، لیکن امت میں شروع سے لے کے اب تک عمل چلا آ رہا ہے۔ ہر دور میں لوگ بچوں کے کانوں میں اذانیں کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تعامل امت، امت کا عمل، اور تعامل امت کی بھی فقہی طور پر ایک حیثیت ہے۔ تو اس لیے بچے کے کان میں اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امت کا عمل۔ بچے کے کان میں اذان کہی جا سکتی ہے، لیکن کہنا ضروری نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حکم دیا نہ آپ کے عمل سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہوئی۔ کہہ سکتے ہیں، کہہ کیوں سکتے ہیں؟ کیونکہ امت کا عمل چلا آ رہا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ اگر کہنی ہے، کسی نے کہہ دی، جس کی اجازت ہے کہہ سکتے ہیں، نہیں کہی تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی نے نہیں کہی تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے اپنے سارے بچوں کے کانوں میں اذان کہی ہے، ایک کے کان میں نہیں کہی، اس بات پر عمل کرنے کے لیے بھی، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ فرض اور واجب نہیں تھا، اور اللہ کے فضل سے وہ بچہ بھی ہمارا مسلمان ہے۔ اذان نہ کہنے کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے، کوئی اور بات تو نہیں ہوگی۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی حضرت صاحب؟ اب اگلا سوال ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان کہنی ہے تو کہنی کس طریقے سے؟ ساتھ تکبیر بھی کہنی ہے، اقامت بھی کہنی ہے۔ تو اس کا جو طریقہ علماء کے درمیان چلتا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور حکم وہی ہے، جو اذان کا ہے وہی اقامت کا۔ کہنی تو کہہ لو، نہیں کہنی تو نہ کہو، لیکن جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان کہے، پورے ترنم کے ساتھ، مزے کے ساتھ، نماز کی طرح۔ اذان جیسے نماز کے لیے بلاتے ہیں، بچے کے دائیں کان میں اذان کہیں، بائیں کان میں اقامت کہیں، اور اس اذان کے ذریعے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر آ گیا، بچے کے کان میں اللہ کے ذکر کی آواز پڑ گئی، نیکی مل گئی بس۔ اگر نہ اس اذان کے ساتھ آپ نے بچے کو مسلمان نہیں کیا، بچہ پہلے سے آپ کا مسلمان تھا، اس کی خوش بختی ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اور اسلام پر ہی قائم رہے گا۔ اگر کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتا، پیدا وہ بھی مسلمان ہی ہونا تھا۔ عیسائیوں کے گھر میں بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، ہندوؤں کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں۔ اور مفسرین کا اس مسئلے میں راجح موقف یہی ہے کہ غیر مسلموں کے جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ولدان مخلدون۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ عقیقے کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات آئی ہیں وہ یہی ہیں